بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست اور میرے بھائی بزرگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست عمران بھائی آج پھر میں ایک نسخہ تانبے کا لے کے آیا ہوں، اور یہ بھی میرا بہت اچھا نسخہ ہے ماشاءاللہ۔ جتنی بھی اس کی میں باتیں کروں اتنی ہی کم ہے، اور بہت اچھے اس کے رزلٹ ہیں، بہت اچھا کام کرتا ہے یہ۔ نمردی کے لیے سب سے اعلیٰ چیز حکمت میں کہتے ہیں اسے، اور سب سے اچھا جہاں کوئی کشتہ کام نہ کرے تو وہاں یہ تانبے کا کشتہ کام کرتا ہے۔ یہ پٹھوں کی کمزوری کے لیے ہوتا ہے اور دردوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس سے 50 سال کے عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، 40 سال والے نہیں کر سکتے۔ نہ کوئی اس کو جوان ینگ لڑکا کھا سکتا ہے، اور اس سے بوڑھے ہی کھا سکتے ہیں، اور بہت ہی اکثیر نسخہ ہے یہ تانبے کا۔ تو یہ میں نے اس کا برادہ بنایا ہے، ابھی پانی کے ساتھ میں نے صاف کیا ہے، اور اس کے اندر جو مٹی وغیرہ کچھ تھی وہ نکل گئی۔ صاف کیا تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو اس سے صاف کر دیتا ہوں۔ صاف کر کے آگے میں اس کو نسخے میں لے کے جاؤں گا۔ اس کا نسخہ آگے میں بنا رہا ہوں، مگر اس وقت میں آپ کو بوٹی کسی اور میں نسخہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو نسخہ میں بناؤں گا، جس کا یہ میں نے برادہ کیا ہے اس کے لیے تانبے کا، وہ میں نسخہ آگے شروع کر رہا ہوں۔ اور یہ آپ کے سامنے پترا پڑا ہے، اس پترے کا یہ برادہ بناتے بناتے کچھ یہ خراب ہو گیا، یہ پڑا ہے، یہ خراب ہو گیا، تو یہ میں رکھ لوں گا۔ یہ جب میں پترے کا کشتہ بتاؤں گا اس وقت یہ میں استعمال کروں گا۔ اور یہ دیکھیں، اس کا میں نے جب برادہ بنایا تھا تو یہ آپ کے سامنے ہے، میں نے اس کو رگڑ کر اس کا ریتی کے ساتھ برادہ بنایا اپنے ہاتھ سے، اور یہ اتنا بریک برادہ ہے کہ جس طرح برادہ چاندی کا ہوتا ہے اس طرح ہی اس کا برادہ میں نے بنایا ہے۔ تو آپ سب دوستوں نے اس طرح کرنا ہے کہ یہی برادہ سمجھیں، یہ برادہ اپنے 10 گرام لینا ہے یا 15 گرام لینا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ 10 گرام سے لے کر 15 گرام تک، 1.5 تولے تک آپ اس کا کشتہ کر سکتے ہیں، اور آگے استعمالی میں لا سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ بنائیں گے تو پھر اس میں زیادہ محنت ہوگی، تو پورا بنائیں گے تو پھر اس کی مناسب سی محنت ہوگی۔ اور آپ نے اس طرح کرنا ہے میرے سب دوستوں نے۔ اس کشتے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو آگ کا دودھ لانا پڑے گا۔ آگ کے دودھ میں اس سے پہلے کھرل کریں گے، کھرل کر کے اس کے بعد اس میں ستیا ناشی بوٹی اس وقت بہت ہے، تیار ہے، اب کھڑی ہے، اس کا رس نکال کے 100 گرام دودھ، 100 گرام اس کا رس اس میں جذب کرنا ہے، جس طرح مرضی کرو۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کی ٹکی بنا لینی ہے۔ ٹکی بنا کر آپ نے چھوٹی سی کجی لے کر اس کے اندر رکھ دینی ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اچھی طرح اس کی گل حکمت کر کے
میں آپ کو اس کا کشتہ آپ کی وہ مرضی ہے کہ آپ بوریوں کے اندر کر لیں، سیبے کی بوری کے اندر کر لیں، یا آپ اپنوں کے اندر کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر اپنوں کے اندر کریں گے تو پھر آپ کو 30-35 کلو اپلے جو ہیں ان کی آگ دینی پڑے گی۔ ایک دفعہ بنائیں گے تو نکال کر پھر آپ نے اس میں 50 گرام آگ کا دودھ کھرل کرنا ہے، اور 50 گرام آپ نے ستیاناشی کا جو رس ہے، مقدر رس لے کر وہ اس میں کھرل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹکی بنانی ہے، ٹکی خشک کر کے پھر کجی میں رکھنی ہے، گلک مت کرنی ہے، تو اسی طرح آپ نے آگ دینی ہے۔ 30-35 کلو کی آگ دینی ہے۔ اس طرح کر کے آپ نے 3 آگیں دے دینی ہے۔ تیسری آگ میں یہ بالکل کشتہ تیار ہوگا، مگر جب نکالیں، پہلی دفعہ نکالیں تو شورے کا تیزاب، نائٹرک ایسڈ وہ اپنے پاس رکھنے۔ جب اس کشتے کو نکالیں تو یہ کالے رنگ کا سیاہ میل کشتہ نکلے گا، اور آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تھوڑا سا تیزاب میں ڈال دینا، کسی بوتل سے تیزاب کسی سٹیل کے برتن میں نکالیں، اس میں ایک رتی اس کی ڈال دیں، اور دیکھیں کہ اس میں گراتے وقت اسی وقت آپ کا نیلا کلر دے گیا تانبا، تو پھر وہ آپ کا ابھی کچا ہے۔ اگر پیلے کلر کا ہو گیا تو پھر آپ کا کشتہ پہلی آگ میں ہی تیار ہے۔ نہیں ہوا تو پھر آپ نے دوسری آگ دینی ہے، دوسری میں نہیں ہوا تو پھر تیسری دینی ہے، تیسری میں انشاءاللہ یہ پورا کشتہ مکمل تیار نکلے گا، تو پھر آپ اس کو استعمالی میں لا سکتے ہیں۔ اور دوسری جو دو نے آگیں دینی ہے، اگر تیسری آگ دینی پڑے تو اسی میں بھی اسی طرح آپ نے 50 گرام ستیاناشی کا پانی کھرل کرنا ہے، مقدر رس، اور 50 گرام آگ کا دودھ کھرل کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ کا یہ کشتہ جو ہے تیار ہو گیا، تو اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح نکالیں، نکال کے آپ اس سے کھرل کریں، کھرل کر کے یہ چمکدار ہی رہے گا۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کھرل کر کے کسی کانچ کی شیشی میں ڈال کے رکھ دینا ہے۔ اور اس کی خوراک ہوگی 1 چاول سے لے کر آدھا چاول، آدھے سے 1 چاول، 5-6 دن بعد اس کی خوراک لینی ہے۔ جو 50 سال کا بندہ ہے وہ 5-6 دن کے بعد اس کی ایک خوراک لے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے پورا کہ بلڈ کا کسی کو مسئلہ نہ ہو، یا ہارٹ اٹیک کا مریض کوئی نہ ہو، ان کو یہ بالکل ہرگز نہیں دینا۔ چاہے وہ کوئی حکیم بنائے، تو چاہے وہ ہارٹ اٹیک والا جو ہے بندہ ہارٹ کا مریض ہے، وہ 10 لاکھ بھی دے تو اس کو یہ کشتہ نہ دیں۔ اور جو ہائی بلڈ پریشر والا ہے اس سے بھی آپ نے یہ نہیں دینا۔ کیا پتہ خدا نخواستہ اس کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو جائے تو وہ آپ کے اوپر پڑ جائے، تو پھر پیارے بھائی میرے اوپر کسی نے کوئی گلہ نہیں کرنا۔ میں آپ سب دوستوں کو پہلے بتا رہا ہوں، بغلمی مزاج والے کھا سکتے ہیں، اور ہاں جن دوستوں کا جس کی ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اور جن دوستوں کا نیلے کلر کا جو مسوڑے ہوتے ہیں دانتوں کے نیلے کلر کے ہوں، ہلکے نیلے سیاہ میل ہوں، تو انہیں آپ نہ دیں۔ وہ اس لیے نہ دیں کہ ان کے اندر پہلے تانبا بہت ہے۔ اگر آپ تانبے کا کشتہ دیں گے تو اس کو بہت جلد، جتنا بھی آپ کا اچھا کشتہ ہے، اس کو کوڑ کی بیماری شروع ہو جائے گی، اس کو کوڑ نکل آئے گا۔ یہ اپنے خیر یہ تو بڑے حکیموں کی بات ہے، اور دوسرے لوگ میرے جو دوسرے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں میرے، وہ بھی یہ میری بات سن لیں کہ اس بات کی آپ اوپر غور کریں، اور اس بات
کے اوپر عمل کریں، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس بات کے اوپر عمل کریں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایسے مریض کو آپ نے یہ تانبا کشتہ نہیں دینا۔ تو اس کی ٹائمنگ تو پھر صاحب جانتے ہیں جتنے لوگ ہیں، اور یوٹیوب پہ تانبے کے کشتے ہی کشتے پڑے ہیں، پتہ نہیں وہ تو ان کے اپنے طریقے ہیں، مگر میں جو میرے پاس علم ہے یا جو میرے پاس نالج ہے میں وہی اسی طریقے سے بات کرتا ہوں اور نسخہ دیتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں نے جس طرح میں نے کہا اسی طرح آپ نے بنانا ہے، اور اس کو کھانا دودھ مکھن گھی کے ساتھ ہے۔ دودھ مکھن ملائی، اس کی خوراک زیادہ رکھنی ہے اور مسلسل کھاتے رہنا ہے، کیونکہ یہ حد سے زیادہ خشک ہوتا ہے، بہت خشک ہوتا ہے۔ تو میرے پیاروں بھائیوں سے میری طرف سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو استعمال جب کریں تو اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ گھی کھائیں۔ جن کا ٹھنڈا مزاج ہے وہ ملائی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، جن کا گرم مزاج ہے وہ اسے مکھن گھی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اور مکھن گھی جتنا آپ کھا سکیں اتنا کھائیں، تو پھر آپ کا دل بھی کرے گا، دودھ بھی ساتھ میں زیادہ پئیں تو پھر آپ کا دل ضرور کرے گا کہ آپ 5 بھی شادیاں کر لیں، تو میں تیار ہوں۔ یہ خیر تانبے کے میں نے دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ تانبے کے سب بینیفٹ جانتے ہیں، اس کے فائدے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہیں، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی جانتے ہیں سب۔ تو اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرتا، کیونکہ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اور پیارے بھائی آپ اس کی بنانا چاہتے ہیں تو مسئلہ بنانا چاہتے ہیں نسخے کو تو آپ شروع کریں اور اس کو بنا لیں۔ یہ بہت ابشیر چیز ہے، بہت اچھا ہے، بہت ہی مجرب نسخہ ہے میرا، تو آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو آگے پیچھے اس تانبے کے کافی کشتے دوں گا، الگ الگ قسم کے دوں گا، اور اتھنٹک نسخے دوں گا جو میرے پیارے دوستوں کو پسند آئیں گے کہ عمران بھائی نے باقی کوئی چیز دی ہے۔ تو تعریف میں کسی کی چیز کی نہیں کرتا، سب تعریفیں اللہ کی ذات کی ہیں، اور سب کو علم دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہم کوئی میں ہوں یا کوئی حکیم بھی ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، مگر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میری اوقات نہیں ہے۔ میرے سے زیادہ اچھے گلی میں پڑے ہوئے کک ہیں میرے پیارے بھائی، وہ بھی مجھ سے اچھے ہیں۔ میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، اور میں تو گناہ گار ہوں، اور مجھے جو میرے استاد محترم نے بتایا میں اپنے سب پیارے بھائیوں کو یہ نسخے دیتا ہوں، اور جتنا میرے پاس علم ہے میں اپنے پیارے بھائیوں کو دے رہا ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے بات کرتے وقت تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی مجھے معاف کر دیں۔ انجانے میں کوئی میں غلط بات کہہ دوں یا کوئی ہو جاتی ہے تو اس کی میں معافی مانگتا ہوں سب سے کہ مجھے معاف کر دیں، اور جو میرے پاس ہے میں آہستہ آہستہ دیتا رہوں گا آپ کو۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھی میرے پیارے بھائی، مجھے دعاؤں کے ساتھ یاد رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔